وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص درس نمبر 18 آیت نمبر 81 آج کا موضوع، کیا ہم زمین میں دھنستے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے. وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 80. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر. اور علم رکھنے والوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے. یعنی یہ دنیا داروں نے جو آرزو کی تھی نا گزشتہ آیت میں، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یعنی دنیا داروں نے یہ ایک حسرت کی تھی کہ کاش ہمیں بھی ایسا دیا جاتا مال جس طرح کہ قارون کو دیا گیا ہے. تو وہاں جو اہل علم تھے، لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، تو انہوں نے ان سے کہا ویلکم، تم پر افسوس ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا. ولا یلقاها الا الصابرون. لیکن یہ ثواب نہیں ملا کرتا لیکن جو صبر کرنے والے ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. اور دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن، یہ دنیا کی مال اور دولت جو ہے اس پر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے. کسی کے پاس اگر زیادہ بھی ہے تو دیکھیں، انسان کی جو اصل کامیابی ہے یہ اس میں ہے کہ اس کا یقین ہو کہ میرا اجر جو ہے، مجھے میرا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جہاں تک تعلق ہے دنیا کے مال و دولت پر غبطہ کرنا اور دنیا داروں کا، تو وہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں. دنیا کے مال کی ہمارا عام طور پہ یہ حال ہے کہ ہم دنیا کے طالب ہیں. یریدون الحیات الدنیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بالکل ہم پر فٹ آتی ہے. آج ہماری سب قوم کی مثال جو ہے
وہ یریدون الحیات الدنیا، دنیا کے زندگی کے چاہنے والے ہیں۔ اور بات بھی یہی ہے، تھوڑا سا اس پہ غور کر لیجئے تو بہتر ہوگا کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ طالبان دنیا ہیں۔ دنیا کی دیکھیں، حاصل دنیا کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں، اس میں مال ہے اور اولاد ہے، آپ کا جو بھی سٹیٹس ہے معاشرے میں، جو بھی ہے آپ کے پاس، تو یہ اس کو ہم حقیقی سمجھتے ہیں اور حاصل دنیا سمجھتے ہیں اور اس پر ہمارا یقین ہے۔ یہ ایک انتہائی دھوکے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا أو كما قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو کچھ بھی تمہیں اے لوگوں دیا گیا ہے یہ صرف ظاہری دنیا کی متاع ہے، تھوڑا سا عارضی برتنے کا سامان ہے، اس کے بعد جو ہے لیکن وما عند اللہ ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہے، دائمی ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے پاس جو ہے اس کی ابتدا اس دنیا میں ہی ہو جاتی ہے، یعنی یہ ایک ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہم نے یہ سارے معاملات اجر اور عذاب کے اور ثواب کے یہ آخرت تک محدود سمجھ لیے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے جو کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، اللہ کا عذاب جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح ثواب دنیا جو ہے یہ اعمال کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک عام بات ہے، یا تو آپ پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کی یاد آپ پر حاوی ہے، خیال دنیا آپ پر حاوی ہے، یا دوسری اس کے متضاد جو صفت ہے وہ یاد الہی ہے، یاد آخرت ہے۔ تو اگر آپ کا دل یاد الہی میں مصروف ہے اور آپ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو دلوں یعنی چین اگر پڑتا ہے دلوں کو تو وہ صرف اللہ کی یاد سے پڑتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے دل آپ دیکھ لیں، یعنی میں اس میں کوئی حد سے تجاوز نہیں کر رہا، مبالغہ نہیں ہے، لیکن ہم سب لوگوں کے دل یاد دنیا میں مصروف ہیں۔ اور دیکھیں اگر زیادہ آپ اس جملے کے بارے میں پریشان ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، توقعات کو دیکھ لیں، آپ اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، ان سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، ظاہر سے ہے۔ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ اور یہی یہ جو قارون کا واقعہ ہے، اس میں قارون یہ دنیا دار تھا ہماری طرح، جس طرح وہ دنیا دار تھا اسی طرح ہم دنیا دار ہیں، جس طرح اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا اس طرح ہمارا بھی نہیں ہے، جس طرح اس کا آخرت کی زندگی پر یقین نہیں تھا اسی طرح ہمارا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلمان تھا۔ میں نے آپ کو کہا نا موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، تو لیکن اس کا یقین نہیں تھا، وہ پھر سرکش ہو گیا جیسے ہم ہو گئے سرکش۔ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے قارون میں ہم میں۔ بہرحال تو آج کا جو سبق ہے تو اہل علم، اب یہ دیکھیں علم کون سا حقیقت کا علم، یہ بڑی بات ہے۔ ہم تو اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہم نے تو یہ ظاہری جو تعلیم ہے اسکولوں کی، اس کو ہم نے علم قرار دے دیا۔ حقیقت میں یہ علم نہیں ہے، یہ تاریکیاں ہیں۔ ویسے ضمنی طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ علم تو ہے ہی نہیں، یہ صرف فنون ہے۔ آپ یعنی اسکول میں 15-16 سال میں ڈاکٹر بننے کا فن، یعنی امراض کی حقیقت جان لیتے ہیں، یہ فن ہے اور ظاہر کا علم ہے، یہ باطن کا نہیں ہے۔ یہ جو ہماری نصاب تعلیم ہے یہ ظاہری تعلیم پر مشتمل ہے، حقیقی تعلیم، قرآن کی تعلیم، قرآن فہمی یہ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اصل علم تو وہ ہے
جو کہ سورہ یہ وہ جو پہلی 5 آیات ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کو وہ علم دیا وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم نہیں تھا۔ یہ اصل علم ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ ہدایت ہے۔ اب اور یہ حقیقت کا علم ہے۔ اب جنت، دوزخ، آخرت، قبر، یہ تو ہماری عقل سے بالا تر چیزیں ہیں، جبھی تو ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، ایسے جملے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ جملے نہ بھی ہوں پھر بھی ہماری زندگی، ہم نے اپنی زندگی ظاہر کے لیے وقف کر دی ہے۔ آج کا مسلمان، علامتی مسلمان جو ہے وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک خیال دنیا میں وقت گزرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں آ کے کس طرح آپ بیگم بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، سارا دن گھر کے خیال میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، سارا دن اسی خیال میں آپ کا گزرتا ہے، اور مال کیسے بڑھایا جائے اس خیال میں، کاروباری خیالات، یہ اب یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ تو بہرحال ہمارا سارا دھیان جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ اب ثواب اللہ، اس کا تو اللہ کے پاس جو ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک بات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ آپ کو یہاں سے، دنیا سے ملنا شروع ہو جائے گا، اس کے پاس دیر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ جملہ مطلب میں فی الحال اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فوراً بدلہ دیتا ہے، یعنی آغاز ہو جاتا ہے اجر و ثواب کا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، قیامت فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت کیا؟ جزائے اعمال، وہ فوراً شروع ہو جاتی ہے آپ کے اعمال کرنے کے ساتھ۔ یعنی آپ نے جب بھی فیصلہ کر لیا زندگی، دیکھیں ایک تو مومن ہے، اس کے گناہ ہیں جو بھی ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک عام مسلمان جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میری منزل تو دنیا ہے، میں نے تو دنیا حاصل کرنی ہے، تو وہ یہ عام ہم سب کی بات ہے۔ تو اب اس کی جو دل ہے، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا، کالا ہونا شروع ہو جائے گا، سخت ہونا شروع ہو جائے گا، دل پر زنگ لگ جائے گا، دل پہ تالے لگ جائیں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں سارے، ختم اللہ علی قلوبہم، اور کلا بران علی قلوبہم قلوبہم فجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو میں نے سخت کر دیا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب یعنی اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ بہتر ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو یقین لے آیا اور عمل صالح کیا۔ دیکھیں یہ ہم روایتی طور پہ یہ جملہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ایمان، ہمارا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ اور آپ دیانتداری سے اگر سوچیں اور تجزیہ کریں، ہمارا یقین نہ اللہ پہ ہے، نہ یوم آخرت پہ ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہے۔ ان تینوں چیزوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، سچی بات یہ ہے۔ تو یقین کاہے کا ہے؟ ہمیں تو یقین حاصل ہے دنیا کا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ بے خبر ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں۔ ایمان کا مطلب دیکھیں، مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں، سورہ عصر میں بھی یہی مضمون ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ تو ایمان اور عمل صالح، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا اپنی حقیقت پر یقین ہو، آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہو، یہ پہلی
پہلی کڑی ہے، پہلی سیڑھی ہے، ایمان باللہ کی پہلی سیڑھی ہے. یعنی جو زینہ کامیابی کی طرف جاتا ہے اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ کو اپنی حقیقت پر یقین ہو، کیونکہ جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا آپ اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی، دیکھیں یہ تو عام بات ہے، یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ محض کتابی بات ہے. کسی بھی چیز کی حقیقت سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ سمجھ نہ جائیں اس کی حقیقت کو. مثال کے طور پہ آپ جوان ہیں، نکاح ہو گیا آپ کا، اور آپ شادی کی اہمیت یا زوجین کی جو حقیقت ہے اس سے آپ واقف نہیں ہیں. تو شادی کے بعد آپ کے مثال کے طور پہ 2 گھر ہیں، بیگم صاحبہ کو آپ ایک گھر لے جاتے ہیں، خود دوسرے گھر میں رہتے ہیں. یہ ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے یعنی تفصیلات میں پڑ جائیں، ایک مثال میں دے رہا ہوں. یا مثال دوسری مثال دے رہا ہوں اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ یعنی کھانا کھانا چاہتے ہیں. اب کھانا مثال کے طور پہ بریانی گھر میں تیار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بریانی کیا چیز ہوتی ہے، بس آپ نے نام سن رکھا ہے آج بریانی کھائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے زندگی میں نہیں کھائی. مثال ہے جی سمجھنے کے لیے، بس آپ کے نام سنا ہوا ہے. تو نہ اس کے جو اس کے لیے گروسری چاہیے، چاول چاہیے، چکن چاہیے، آلو چاہیے، جو بھی آپ جس طرح کی آپ، تو وہ ساری چیزیں، ٹماٹر، دہی وغیرہ، یہ ساری چیزیں چاہیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیز ہے کیا، بریانی کا بس آپ نے نام سنا ہوا ہے. ایسے تو نہیں ہوگا، نہ آپ سودا لا سکیں گے، نہ گھر والی پکانا جانتی ہے، نہ وہ آپ کے گھر والوں نے بھی کبھی بریانی کی شکل نہیں دیکھی، مثال کے طور پہ. تو آپ دونوں واقف نہیں ہیں، میاں اور بیوی. اسی طرح جناب اسلام کی بات ہے، اسلام کی الف بے سے بھی ہم واقف نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا چیز، کیوں ہے. ہم تو اسلام کے بغیر ہماری زندگی گزر رہی ہے. عام مسلمان کی زندگی اسلام کے خلاف گزر رہی ہے، اسلام کی یہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا. آپ کو قرآن کا پتہ نہیں ہے، قرآن ہے کیا، بس آپ نے نام سنا ہوا ہے. ہاں جی پڑھ لو، اس کا ناظرہ پڑھ لو اور بچوں کو بھی پڑھوا دو اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. صرف پڑھائی تک آپ محدود ہیں. نماز بس نماز کا نام ہے، ایک ظاہری عادت ہے، لیکن آپ اس کے مقصد سے تو واقف نہیں ہیں. اسی طرح روزے کے مقصد سے واقف نہیں ہیں، نہ اس کے آداب جانتے ہیں. حج کے آداب آپ نہیں جانتے. تو یہ سارے آپ دیکھ لیں. جو حاجی ہے وہ تو کہتا ہے میں تو اللہ کا مہمان ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا. ہاں میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا، مجھے آرام چاہیے، میں تو اللہ کا مہمان ہوں، کھانے لا کے دو. ایک عجیب سی ذہنیت ہے نا ہماری ہر چیز کے بارے میں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ اسلام کے بارے میں تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور سچی بات یہ ہے جو ایمان اور عمل صالح ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں. نیک اعمال اس کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، بس بات ختم ہوگی. یہ نیک اعمال ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھ لیں گے، زیادہ سے زیادہ کچھ صدقہ خیرات کر دیں گے، بس یہ آپ کی نظر میں یہ ہے. نو، یہ نہیں ہے. ٹوٹلی سرنڈر، منزل، نیت، راستہ اور اللہ کے راستے پر آپ نے چلنا ہے. یہ ہے یعنی ایمان کی حقیقت، یہ ہے اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے. عمل صالح، دیکھیں میں آپ کو مختلف مدارج بیان کر رہا تھا ایمان اور عمل صالح. پہلی شرط یہ ہے ایمان کی کہ آپ اپنی تلاش کریں، اپنے متعلق سوچیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کون ہوں، اصل میں کون ہوں. آپ نے تو میں ظاہر جسم کو قرار دے دیا ہے. ساری توجہ آپ کو ظاہر کے لیے ہے. ظاہر کے لیے آپ پیسے جمع کرتے ہیں، ظاہر کو سنوارتے ہیں اور سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور بس ظاہر ظاہر اور ظاہر. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے اوت العلم، قال الذین اوتوا العلم،
ہم تو جاہل ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. یہ تو میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ جو چیز حقیقت سے تعلق رکھتی ہے اس کا علم ہم جاننے کے لیے نہ جانتے ہیں نہ جاننے کے لیے تیار ہیں. اللہ. تو اگر دیکھیں ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو پھر کیا باقی بچتا ہے؟ پھر قارونیت باقی بچتی ہے. آپ پھر قارون وقت ہیں. آپ نبی کی دعوت کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں. قارون کی میں بتا رہا ہوں. آپ نے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کو اپنا مالک سمجھ بیٹھے ہیں. یہ بچہ میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ بیوی میری ہے، یہ شوہر میرا ہے، بس آپ میں لگے میں. تو یہ پھر آپ دیکھیں ایمان اور عمل صالح یا تو دو ہی باتیں ہو رہی ہیں. یا تو قارون کی بات ہے، یا اس کے چاہنے والے ہیں، یا دنیا والے ہیں، اور یا ایمان اور عمل صالح والے ہیں. ابھی اس کا اور بھی تذکرہ آئے گا. اللہ. تو بہرحال یہ جاننا چاہیے ایمان اور عمل صالح وہ بہتر ہے. اب دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ثواب اللہ جو ہے، اللہ کا اجر اور ثواب، یہ شروع ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کے فیصلے کے ساتھ. اچھا یا برا فیصلہ کیا آپ نے، دنیا کے ہو گئے اور دنیا ہی کے لیے زندگی وقف کر دی، تو اس کے خراب اثرات فوراً آپ پر پڑنا شروع ہو جائیں گے. گزشتہ سبق میں نے اس کی وضاحت کی ہے اللہ کی عطا سے. اور اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یقین کر لیا کہ ہاں میں تو روح ربانی ہوں، دنیا میں کچھ وقت کے لیے آیا ہوں، اور میں نے تو اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اور میں نے تو اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق، اور مقامی طور پر ایک نگران کی نگرانی میں. یہ ضروری بات ہے. تو یہ ایمان جب آپ یہ کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر لیتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ آپ کو یہ منزل تب ملے گی جب آپ صبر کی روش اختیار کریں. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. صبر کی منزل دیکھیں، صبر کیا ہے کہ آپ جمے رہیں. آپ کا جو موقف ہے، آپ نے جو انتخاب کیا ہے منزل کا، اس پر آپ جم جائیں، اچھے طریقے سے اس پر مضبوط رہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت اختیار کریں. استقامت دراصل صبر ہے. استقامت صبر ہے. ہمیشہ ایک حالت میں رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے. تو جو صبر کرنے والے ہیں، اب ظاہر ہے کہ دیکھیں آپ جب اللہ کو منزل بنا کے، یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں، جب آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق، مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی میں، تو ظاہر ہے کہ یہ زمانہ تو الٹی چال چل رہا ہے، اور آپ کو تو انہی کے درمیان زندگی گزارنے کا کہا جا رہا ہے. تو وہاں سے آپ کو پھر مخالفت آئے گی، اور وہ لوگ آپ کو ریزسٹ کریں گے کہ بھئی دیکھو جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرو، تم کیا کر رہے ہو. یہ وہ مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی. تو آپ نے اس پر جمے رہنا ہے، اپنے موقف پر قائم رہنا ہے کہ بھئی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نے تو اللہ کے بات جاننا ہے، میں نے تو اللہ کے راستے پر چلنا ہے. تو پھر یہ منزل آپ کو مل جائے گی. اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اب یہ اللہ کا عذاب اس پر ثابت ہو گیا، تو اس پر یہ یعنی سزا یہ سنائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. زمین میں مال دولت سمیت جو ہے وہ زمین میں چلا گیا. فَمَا كَانَ لَهُ. اب جب وہ اس پر عذاب آیا تو پھر ایسی کوئی اس کی جماعت نہیں تھی جو اس کو نکال لیتی. حالانکہ یہ بھاگ سکتا بھی تھا، یعنی تھوڑا سا آپ تصور تو کریں نا، یہ بھاگ سکتا تھا لیکن یہ بھاگ نہ سکا، اپنی امداد بھی نہ کر سکا. بس یعنی یہ تو اللہ کا عذاب ہے، ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں.
دماغ معاف ہو جاتا ہے، سمجھ میں پھر کچھ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو فما کان لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، نہ اپنی مدد خود کر سکا نہ کسی نے مدد کی. یہی بات ہے. دیکھیں آج ہم اپنے اعمال کی، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، ہم اپنے اعمال کے نتیجے میں مادیت میں دھستے جا رہے ہیں. یہ زمین میں دھس گیا نا، مادہ، زمین کیا ہے؟ مادہ ہے، مٹیریل ہے. ہم سب کچھ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اپنے گھر والے، بیوی، بچے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ یعنی گھر کے سربراہ ہیں تو ظاہر ہے آپ نے بیوی کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے یا بچوں کو بھی، اور یعنی دنیاوی خطوط پر آپ نے بچوں کی بھی تربیت کی ہے. دنیا ہی ان کو بتائی ہے کہ تم نے کمانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے بڑا گدھا بننا ہے. تو آپ ان سب کو لے کر زمین میں دھستے جا رہے ہیں. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے، یہ جملہ ذرا سنیں، ایک ایسا جب آپ باطل کو مقصود بنا لیتے ہیں اور باطل یعنی دنیا کے راستے پر آپ چلنے لگتے ہیں، تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ اس دلدل میں پوری طرح پھنس جاتے ہیں. شاید کبھی آپ نے ایسے شخص سے ملاقات کی ہو اور چاہا ہو کہ میں اس کو دو باتیں خیر کی سناؤں، لیکن آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ میری باتیں اس کے سر سے گزر جائیں گی، یہ سمجھنے والا نہیں ہے. شاید ایسا ہوا ہو. اور عام طور پہ جو داعیان ہیں ان کے سامنے تو یہ صورت پیش آتی رہتی ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہدایت قبول کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، کہ جو اللہ کے ڈراوے، جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کے ڈراوے سے ڈرتا ہے اور جو خوف رکھتا ہے، تو اس کو آپ نصیحت کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، کہ تم نصیحت کرو جب نصیحت اثر دیکھو تم اس کا. کیونکہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو دل کے اندھے ہیں، دل کے جو اندھے ہیں تو اس کو تو آپ کچھ نہیں سنا سکتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں کے اندر ہیں. تو یہ ہمارا مطلب جو داعیان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک واضح میسیج دیا ہے کہ تم ان پر اپنی محنت ضائع نہ کرو. اعرض عن الجاہلین وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے یہ مخاطبہ ہو جاتا ہے ان کا تو وہ چپکے سے نکل لیتے ہیں، سلام رخصت، بھئی ہم بات نہیں کرتے، لا نبتغی الجاہلین. تو بہرحال دیکھیں یہ جو ہے، دیکھیں ایک رویہ ہے. یہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے ایک بات یہ بتائی ہے جو آپ نوٹ کر لیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم لوگ زمین سب کچھ لے کر زمین میں دھنس رہے ہیں. پھر ایک ایسی صورت، یعنی اس میں اس طرح دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یعنی خیال دنیا میں محو ہیں، دنیا میں، اور دنیا داری ان کی کوئی صورت بن نہیں آتی کہ ان کو ہدایت کی پیشکش کی جائے اور وہ مان لیں. تو یہ کیا، یہ مادیت میں دھس چکے ہیں، ہم پھنس چکے ہیں. یہ ایک گرداب ہے، دنیا اور خیال دنیا ایک گرداب ہے، اس میں ہم پھنسے ہوئے. اور بہت سے لوگ ہیں ایسا، یہ تو اکثریت ہے کہ ہم دھسے ہوئے ہیں زمین میں. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، بال بچے آپ دیکھ لیں نا، جو بڑے لوگ ہیں، یعنی بڑے لوگ یا چھوٹے لوگ جو بھی ہیں، لیکن جو دنیا دار ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی ساری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا ہی کو دیکھو. اب جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے دنیا بنانی ہے. اور میرے ساتھ خود ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگ اپنے اولاد کو میرے پاس چھوڑتے نہیں ہیں کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ تو دنیا تو بس آپ کو پتہ ہے نا. تو بہت سے ایسا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں،
یہ قارون کے ساتھ جو ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم مادیت میں دھستے جا رہے ہیں، اس زمین میں دھستے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ قصہ ختم ہو جاتا ہے، پھر زندہ لاش ہوتی ہے ہماری، یعنی ہم آخرت کی طرف سے مردہ اور دنیا میں سانسیں لے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں بہت سے جو آخری دم ہوتے ہیں بڑے بوڑھوں کے، خیال دنیا میں ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ساری زندگی جب آپ نے خیال دنیا میں گزار دی تو موت کے وقت تو آپ افسوس ہوگا، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، اس سے ملاقات ہو جائے، اس سے ہو جائے، میں تو جا رہا ہوں، یہ دیکھو یہ کر دینا، یہ گھر اس کو دے دینا، یہ گھر تم لے لینا، یہ اتنے پیسے ہیں تم لے لینا، یہ وہ، بس آپ پھر وصیتیں کرتے رہ جاتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.